बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज एक बार फिर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो सियासत का मामला है वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर तवज्जो हासिल किए रखा। तीसरा दिन है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की बाकी जो जमातें हैं वो एहतजाज कर रही हैं। 3 मुख्तलिफ मकामात हैं इस्लामाबाद के, वहाँ पर उनके धरने जारी हैं और इन धरनों को खातिर में लाए बगैर ही जनाब हुकूमत की जानिब से जो अडियाला जेल है उसके अंदर इमरान खान का तिब्बी मुआयना कर लिया गया है। इमरान खान के तिब्बी मुआयने की खबरें एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से भिजवाई गई, ऑफ द रिकॉर्ड उनको भिजवाया गया, टीवी चैनल्स तक, रिपोर्टर्स तक भिजवाया गया और उसके बाद एक ही तरह से चीज़ें रिपोर्ट करना शुरू कर दी गई। तिब्बी मुआयना हो चुका है, अब आगे क्या होगा? और जो इमरान खान की फैमिली को अगर एक्सेस दी जा रही थी तो फिर किसने इनकार कर दिया, या फिर तहरीक इंसाफ से रब्ता किया गया था तो क्यों इनकार किया गया? वो भी थोड़ी सी खबरें हैं वो सामने आएंगी, आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज में वही चीज़, इमरान खान की जो राइट आंख है उसका इशू है। इमरान खान साहब के मुताबिक उनको 85% बिनाई जो है वो मुतासिर हुई है, अब वो नहीं देख पा रहे। 15% आंख से मैं देख पा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि आंख में बेतहाशा धुंधलापन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया, 2 रुकनी बेंच ने, चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने हुकूमत को कि 16 से पहले इमरान खान साहब का माहिरीन से तिब्बी मुआयना कराया जाए या उनको एक्सेस दी जाए। अब फैसला, ऑर्डर आया नहीं है, ऑर्डर नहीं आया, बताया जा रहा है कि डायरेक्शन के साथ अब वो रिजर्व किया गया है। अब 16 तारीख को, कल यानी कि जब केस की समाअत होगी, उससे पहले ये जो आज तिब्बी मुआयना किया गया है, गुज़श्ता रोज मतलब एक कमीशन बनाया गया था या बोर्ड बनाया गया था। अब बोर्ड तकरीबन 3:30 दो ढाई बजे के बाद जो है कि एम्बुलेंस आती है सर्विसेज अस्पताल रावलपिंडी की, और उस एम्बुलेंस में आंख के आलात भी थे और बाकी मेडिकल आलात भी थे। उसके बाद डॉक्टर्स भी आ गए, फिर पैरामेडिक्स भी आ गई और वहाँ पर तकरीबन 1 से 1.25 घंटे तक इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना किया गया। और तिब्बी मुआयना होने के बाद इमरान खान साहब को चेक करने के बाद जो डॉक्टर्स हैं वो अस्पताल से रवाना हो गए। 2-3 दिनों से बड़ी ये खबरें चल रही थी कि शायद इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट कराया जाएगा, इमरान खान का इलाज कराया जाएगा, फौरी तौर पर उनका प्रोसीजर कराया जाएगा। लेकिन एक बहस चलती रही, बैकडोर के ऊपर गुफ्तगू होती रही, बातचीत होती रही। कुछ लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स दी, कुछ लोगों ने यह कहा कि इमरान खान को डील के लिए रजामंद किया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं इमरान खान को वीडियो पैगाम के लिए रजामंद किया जा रहा है। कुछ जो जिन लोगों का जितना जो दिल करता था वो ये बात करते रहे, लेकिन जब तक किसी चीज़ को मुसद्दका तौर पर नहीं होना चाहिए तब तक आपको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक ज़िंदगी का मामला है, एक बंदे की आंख का मामला है, एक सेहत का मामला है, तो गलत रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। अब मामला ये है, मैंने आज 2-3 मल्टीपल सोर्सेज से चेक किया। एक तो मतलब जो मामला फंसा हुआ था, पहले तो रब्ता था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का, उनके साथ महमूद खान अचकज़ई के ज़रिए रब्ता किया गया, राना सनाउल्लाह वगैरह ने रब्ता किया और ये कहा गया कि नहीं इलाज कराते हैं। ज़राए से ये खबर सामने आई है कि हुकूमत तैयार हो गई थी कि जो नाम महमूद खान अचकज़ई ने दिए हैं उनको भी उस मेडिकल बोर्ड के अंदर शामिल किया जाएगा। अच्छा जी, अब उनके नाम भी शामिल करने के ऊपर रजामंदी हो गई। फिर ज़राए ने यह बताया कि जब मामला इस तरफ बढ़ने लगा तो अलीमा खान साहबा से या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इमरान खान से बहनों से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, फैमिली मेंबर होना चाहिए। पीटीआई या अलीमा खान की तरफ से जो नाम दिया गया वो डॉक्टर उस्मा का था कि वो डॉक्टर भी हैं, वो जानती भी हैं, और फिर पर्सनल डॉक्टर्स का भी कहा गया कि पर्सनल डॉक्टर्स भी साथ होने चाहिए। हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पर कह दिया गया कि इमरान खान साहब की बहनें उस प्रोसीजर के वक्त साथ नहीं होंगी या उससे मुआयने के वक्त वहाँ पर उनके साथ नहीं होंगी। ये कैटेगरी के लिए कोई और बताए। फिर 2 लोगों के और नाम आए, एक कासिम साहब हैं कोई, उनका नाम आया, और एक खैबर पख्तूनख्वा से ही बरकी फैमिली से हैं, उनका नाम दिया गया। तो हुकूमत कासिम साहब के नाम के ऊपर, कासिम खान के नाम के ऊपर भी मान गई और ये कहा कि वो अगर आना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन ज़राए का ये बताना है कि महमूद अचकज़ई से राब्ते रोक दिए गए, बैरिस्टर गौहर से राब्ते शुरू कर दिए गए और ये राब्ते मतलब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी किए, जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं सरदार अयाज सादिक,
ان سے بھی رابطے ہوئے اور بھی مختلف جو لوگ ہیں ان سے رابطے کیے گئے، اور اس کے بعد ان دا اینڈ جب وہ اچکزئی سے رابطہ کرتے تھے، اچکزئی صاحب کے ذریعے پھر علیمہ باجی تک رابطہ ہوتا تھا، تو مطلب یہ ایک بیچ میں کوآرڈینیشن چلتی رہی۔ تو حکومت نے علیمہ خان جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کو بلایا کہ آپ آ جائیں، یا آپ نے جو نام دیے وہ آ جائیں، پھر آج ان کا معائنہ کرنا ہے۔ مطلب یہ ٹوٹل جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ آن بورڈ تھے سارے پروسیس میں، اور بیرسٹر گوہر کے ذریعے علیمہ خان، اور علیمہ خان کے ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی یہ رابطوں کے اندر سارے شامل تھے۔ اب جیسے ہی یہ سارا پروسیس ہوتا ہے تو علیمہ خان صاحبہ ریفیوز کر دیتی ہیں کہ نہ آپ جائیں گے اور نہ ہی کوئی اور جو ہے وہ جائے گا اس سارے معاملے میں، اور پھر قاسم صاحب کا نام بھی واپس لے لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کا وہ ٹریٹمنٹ تو نہیں ہوتی، لیکن ان کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ جو ریٹینا کے ایکسپرٹس ہیں، جو مطلب آئی اسپیشلسٹ جتنے بھی تھے، وہ ان کو مطلب شامل کیا گیا، لیکن پرسنل ڈاکٹرز بھی نہیں تھے۔ اب پرسنل ڈاکٹرز کے بغیر اگر آپ کسی پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو 100 ایشوز ہو سکتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ایک پرسنل ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ پتہ ہوتا ہے یار ان کے جو جسم ہے یا ان کا جو باڈی ہے وہ کس چیز کو برداشت کرتی ہے، اس کے اندر مطلب ایک پوری اس کی ہسٹری ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس، اس ہسٹری کے مطابق ہی وہ میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کے وقت کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ بہرحال تو علیمہ خان صاحبہ نے ریفیوز کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے، پی ٹی آئی اس کا حصہ نہیں بنے گی۔ اب علیمہ خان صاحبہ کی اس مسلسل ریفیوزل کے بعد، یا اس ریفیوزل سے تحریک تحفظ جامعہ پاکستان ہو یا پھر پاکستان تحریک انصاف ہو، ان کے اندر کافی زیادہ پریشانی موجود ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کم از کم ایک آدھ بندہ اگر ہمارا چلا جائے گا تو خان صاحب کی جو خیریت ہے وہ دریافت ہو جائے گی، کم از کم خان صاحب کا یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کو کس لیول کی تکلیف ہے، کیا ہے۔ بہرحال وہ علیمہ خان صاحبہ نے ظاہر ریفیوز کر دیا۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں سے بھی بات چیت کروائی گئی، سلمان سے اور قاسم سے بات چیت کروائی گئی، انہوں نے بھی ظاہر ہے ابھی تک اس کے بعد کوئی ٹویٹ نہیں کیا، کوئی مطلب کوئی شور نہیں بلند کیا کہ ان کے باپ کی طبیعت کیسی ہے، یا کسی ادارے سے رابطہ نہیں کیا کہ ان کا ایشو کیا ہے۔ خیر، پاکستان تحریک انصاف نے اس ساری صورتحال کے اوپر جو ہے وہ اپنا رد عمل دیا ہے، اور ایک اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا فیملی اور ذاتی معالجین کے بغیر عمران خان کا طبی معائنہ مسترد کرتا ہے اور حکومتی موقف بدنیتی پر مبنی قرار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اعلامیہ میں لکھا کہ پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی آنکھ کے طبی معائنے کے حوالے سے حکومت اور جیل انتظامیہ کے حالیہ طرز عمل کو سختی سے مسترد کرتی ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ کہنا کہ پارٹی قیادت کو پیغام دیا گیا تھا کہ وہ معائنے کے وقت جیل آ جائے، دراصل بنیادی مسئلے سے توجہ ہٹانے کی ایک بھونڈی کوشش ہے۔ یہاں پر تسلیم کیا جا رہا ہے کہ رابطہ کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ کبھی بھی پارٹی قیادت کی موجودگی یا عدم موجودگی کا نہیں تھا۔ ایسے حساس اور نازک طبی معاملات میں فیصلہ کرنے کا آئینی، اخلاقی اور قانونی حق عمران خان کی فیملی کا بنتا ہے، اور فیملی اس وقت تک کوئی باخبر فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک عمران خان کے ذاتی معالجین معائنے کے دوران موجود نہ ہوں۔ اس لیے پارٹی قیادت کو علامتی طور پر مدعو کرنے کی نہ کوئی اخلاقی منطق ہے اور نہ ہی کوئی قانونی جواز۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی فیملی کا مطالبہ شروع دن سے ہی بالکل واضح رہا ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر ان کے ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے اور فیملی سے بلا تاخیر ملاقات کرائی جائے، اور یہی مطالبہ آج بھی اپنی پوری شدت کے ساتھ برقرار ہے۔ اس کے باوجود حکومت اور جیل حکام نے فیملی اور ذاتی ڈاکٹروں کو اعتماد میں لیے بغیر ان کی غیر موجودگی میں طبی معائنہ شروع کر دیا، جو نہ صرف غیر شفاف ہے بلکہ حکومت کی نیت پر بھی سنگین سوالات کھڑے کرتا ہے۔ ہم ایسے کسی بھی معائنے کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی بنیاد پر بننے والی کسی رپورٹ کو قابل قبول سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ جو انتہائی پیچیدہ اور سنگین ہے، اس کا کسی صورت جیل کے اندر طبی معائنہ ممکن ہی نہیں ہے۔ عمران خان کی صحت کے معاملے کو سیاسی چالاکی، بیانات اور نمائشی اقدامات کے ذریعے دبایا نہیں جا سکتا۔ ایک سابق وزیر اعظم جس کی بینائی کے شدید خطرات لاحق ہیں، اس کے معاملے میں تاخیر، ابہام اور زبردستی مسلط کردہ فیصلے ناقابل قبول ہیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پر ان کی فیملی اور ان کے ذاتی معالجین کی موجودگی میں علاج شروع کروایا جائے۔ اس کے علاوہ کسی بھی عمل کو ہم شفاف، قابل اعتماد اور قابل قبول نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ پی ٹی آئی کا آفیشیل ریئیکشن آیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ فیملی اور پرسنل ڈاکٹرز کو تو آپ کو کم از کم یہ کرنا چاہیے۔ اور آج 15 فروری ہے، 15 فروری 2019 کو نواز شریف صاحب کو بھی لاہور منتقل کیا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے مسلسل ڈاکٹر عدنان جو کہ نواز شریف صاحب کے پرسنل ڈاکٹر ہیں، وہ ان کے ساتھ تھے، وہ ان کو مسلسل مطلب ان کو ریگولیٹ کرتے تھے، ان کو چیک کرتے رہتے تھے،
اور ان کی جو مطلب جو پلیٹلیٹس مبینہ طور پر بعد میں بھی چیزیں سامنے آئی کہ وہ جعلی رپورٹس بنائی گئی تھیں، وہ دیکھتے تھے، تو مطلب ان کو ایکسیس تھی، فیملی کو ایکسیس تھی، مریم نواز کو بھی باہر لایا گیا، باپ کے ساتھ رہے. تو اب عمران خان کے لیے روایات کیوں تبدیل ہو گئی ہیں، عمران خان کے لیے اب یہ معاملات کیوں تبدیل ہو گئی ہیں؟ دنیا بھر کی کرکٹنگ ورلڈ کی طرف سے بھی بات کی جا رہی ہے، اخبارات اپنے ایڈیٹوریلز میں یہ لکھ رہے ہیں، بڑے بڑے اخبارات اپنے ایڈیٹوریلز میں لکھ رہے ہیں کہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہے اور ان کو ایکسیس دی جائے. لیکن آپ بے حسی چیک کریں، آپ فرونیت چیک کریں، آپ مطلب آپ سنگ دلی چیک کریں کہ جو صدر مملکت ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے، حکومت 3-4 دن ہو چکے ہیں، عدالت کی طرف سے آرڈر آیا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ ان کا ٹریٹمنٹ نہیں کرا رہے، مذاق کیا ہوا ہے. کبھی آپ کہتے ہیں فلاں جگہ لے جاتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں فلاں جگہ لے جاتے ہیں. اب مطلب اب آپ انہوں نے پوائنٹ سکورنگ شروع کر دیا ہے کہ فلاں کو بلایا تھا فلاں نہیں آیا، فلاں کو بلانا تھا فلاں نہیں ہے. بھائی سمپل سی بات ہے، عمران خان پی ٹی آئی سے زیادہ عمران خان کا پرسنل ڈاکٹر اس وقت امپورٹنٹ ہے ان کی صحت کے لیے. اچھا پھر پرسنل ڈاکٹر کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں. مطلب آپ کیا لیفٹ رائٹ کھیل رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا، آپ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا. کہ ایک بندے کی آنکھ ایک سٹروک کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ضائع ہوئی ہے یا ان کی بینائی کے اندر ایشوز آئے ہیں، تو آپ دوسری بھی طرف بھی شفٹ کرنے جا رہے ہیں. تو مطلب یہ بلیم گیم کی طرف معاملات کو نہیں لے کے جانا چاہیے، آپ پہلے اس کی صحت کا خیال کریں. دیٹس سی کیا بنتا ہے. بہرحال کل ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں شاید سماعت ہو یا پھر یہ رپورٹ جمع کروائیں، بائی مین 16 کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، تو اس میں رپورٹ جمع کروائیں گے. اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ اب عمران خان کی مزید صحت کے حوالے سے کیا فیصلے جو ہے وہ لیے گئے ہیں. یہ تاج کا علاج، مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.